السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو بدل لے۔ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جھوٹے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اس طرح وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور بلا شبہ شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس سے اور شیطان سے پناہ مانگے اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک دے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کبھی ضرر نہیں دے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ ایسے خواب شیطان کے تکلیف پہنچانے کی انواع میں سے ہیں۔ ان میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن وہ چیخ و پکار اور کلام نہیں کر سکتا، جیسا کہ کسی چیز نے اس کی حرکت کو ہی روک دیا اور اس کی آواز کو بند کر دیا۔ یہ فقط بعض لمحات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا علاج درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سونے سے قبل وضو کرنا۔ نمبر 2، ہتھیلیوں میں 3 بار سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر انہیں جسم کی ممکنہ حد تک پھیرنا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھ کر چارپائی کو کپڑے سے جھاڑنا یا سونے سے پہلے رومال وغیرہ سے جھاڑ دینا۔ نمبر 4، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سونا چاہیے۔ نمبر 5، سونے کے اذکار پڑھ کر سونا۔ نمبر 6، ابتدائے دائیں کروٹ ہو کر لیٹنا، بار بار اذان کہنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیلولہ کیا کرو، بے شک شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ نماز ظہر سے عصر تک سونا سنت ہے، کیونکہ شیطان اس وقت میں نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، مانو آن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ امام قرطبی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان جلد بازی پر مرکب ہے اور فطرتی طور پر جلد باز ہے۔ معرفت و تبصرے میں ٹھہراؤ اور تعامل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جلد بازی اس میں آڑ ہے، اور جلد بازی کے وقت شیطان اپنا شر انسان پر وہاں سے راج کرتا ہے جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں، اور حمد سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو بدل لے۔ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جھوٹے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اس طرح وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور بلا شبہ شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس سے اور شیطان سے پناہ مانگے اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک دے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کبھی ضرر نہیں دے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ ایسے خواب شیطان کے تکلیف پہنچانے کی انواع میں سے ہیں۔ ان میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن وہ چیخ و پکار اور کلام نہیں کر سکتا، جیسا کہ کسی چیز نے اس کی حرکت کو ہی روک دیا اور اس کی آواز کو بند کر دیا۔ یہ فقط بعض لمحات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا علاج درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سونے سے قبل وضو کرنا۔ نمبر 2، ہتھیلیوں میں 3 بار سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر انہیں جسم کی ممکنہ حد تک پھیرنا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھ کر چارپائی کو کپڑے سے جھاڑنا یا سونے سے پہلے رومال وغیرہ سے جھاڑ دینا۔ نمبر 4، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سونا چاہیے۔ نمبر 5، سونے کے اذکار پڑھ کر سونا۔ نمبر 6، ابتدائے دائیں کروٹ ہو کر لیٹنا، بار بار اذان کہنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیلولہ کیا کرو، بے شک شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ نماز ظہر سے عصر تک سونا سنت ہے، کیونکہ شیطان اس وقت میں نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، منو آن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے جلباز ہے۔ امام قرطبی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان جلبازی پر مرکب ہے اور فطرتی طور پر جلباز ہے۔ معرفت و تبصرے میں ٹھہراؤ اور تعامل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جلبازی اس میں آڑ ہے، اور جلبازی کے وقت شیطان اپنا شر انسان پر وہاں سے راج کرتا ہے جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ جلبازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں، اور حمد سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے،
شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو بدل لے۔ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جھوٹے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اس طرح وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور بلا شبہ شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس سے اور شیطان سے پناہ مانگے اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک دے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کبھی ضرر نہیں دے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ ایسے خواب شیطان کے تکلیف پہنچانے کی انواع میں سے ہیں۔ ان میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن وہ چیخ و پکار اور کلام نہیں کر سکتا، جیسا کہ کسی چیز نے اس کی حرکت کو ہی روک دیا اور اس کی آواز کو بند کر دیا۔ یہ فقط بعض لمحات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا علاج درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سونے سے قبل وضو کرنا۔ نمبر 2، ہتھیلیوں میں 3 بار سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر انہیں جسم کی ممکنہ حد تک پھیرنا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھ کر چارپائی کو کپڑے سے جھاڑنا یا سونے سے پہلے رومال وغیرہ سے جھاڑ دینا۔ نمبر 4، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سونا چاہیے۔ نمبر 5، سونے کے اذکار پڑھ کر سونا۔ نمبر 6، ابتدائے دعائیں کروٹ ہو کر لیٹنا، ابتدائے دائیں کروٹ ہو کر لیٹنا، بار بار اذان کہنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیلولہ کیا کرو، بے شک شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ نماز ظہر سے عصر تک سونا سنت ہے، کیونکہ شیطان اس وقت میں نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، مانو آن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ امام قرطبی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان جلد بازی پر مرکب ہے اور فطرتی طور پر جلد باز ہے۔ معرفت و تبصرے میں ٹھہراؤ اور تعامل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جلد بازی اس میں آڑ ہے، اور جلد بازی کے وقت شیطان اپنا شر انسان پر وہاں سے راج کرتا ہے جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں، اور حمد سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو بدل لے۔ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جھوٹے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے
وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان سے پناہ مانگے، اس طرح وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور بلا شبہ شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس سے اور شیطان سے پناہ مانگے اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک دے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کبھی ضرر نہیں دے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ ایسے خواب شیطان کے تکلیف پہنچانے کی انواع میں سے ہیں۔ ان میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن وہ چیخ و پکار اور کلام نہیں کر سکتا، جیسا کہ کسی چیز نے اس کی حرکت کو ہی روک دیا اور اس کی آواز کو بند کر دیا۔ یہ فقط بعض لمحات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا علاج درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سونے سے قبل وضو کرنا۔ نمبر 2، ہتھیلیوں میں 3 بار سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر انہیں جسم کی ممکنہ حد تک پھیرنا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھ کر چارپائی کو کپڑے سے جھاڑنا یا سونے سے پہلے رومال وغیرہ سے جھاڑ دینا۔ نمبر 4، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سونا چاہیے۔ نمبر 5، سونے کے اذکار پڑھ کر سونا۔ نمبر 6، ابتدائے دائیں کروٹ ہو کر لیٹنا، بار بار اذان کہنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیلولہ کیا کرو، بے شک شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ نماز ظہر سے عصر تک سونا سنت ہے، کیونکہ شیطان اس وقت میں نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، منو آن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ امام قرطبی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان جلد بازی پر مرکب ہے اور فطرتی طور پر جلد باز ہے۔ معرفت و تبصرے میں ٹھہراؤ اور تعامل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جلد بازی اس میں آڑ ہے، اور جلد بازی کے وقت شیطان اپنا شر انسان پر وہاں سے راج کرتا ہے جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں، اور حمد سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔